میری عمر اس وقت 12 سال تھی جب والد اس دنیا سے رخصت ہوئے اور میری امی بیوہ ہو گئی۔ ہم لوگ بے حد غریب تھے، اسی لیے اب امی اور میں ماموں کے گھر پہ رہنے لگے تھے۔ شروع میں اماں کا کردار میرے لیے قابل رشک تھا۔ وہ میرے نزدیک کسی دیوی سے کم نہ تھی، کیونکہ انہوں نے غربت میں بھی صبر و شکر سے گزارا کیا۔ لیکن جیسے جیسے میں شعور کی منزلیں طے کرتی گئی، ویسے ویسے اماں کی شخصیت کے تاریک گوشے بھی اجاگر ہوتے چلے گئے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ امی نانی اماں کے گھر کیوں نہیں رہتی تھی، ماموں کے گھر ہی کیوں رہتی تھی۔ دراصل میرے ماموں ایک اوسط درجے کے آدمی تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پھیل نہ تھی، مگر فاقوں کا بھی خوف نہ تھا۔ میرے ماموں دل پھیک قسم کے آدمی تھے، تبھی ماموں کو ادھر ادھر تاکہ جھانکی کی عادت بھی تھی۔ سو اسی تاکہ جھانکی میں انہوں نے گاؤں کی ایک بھولی بھالی لڑکی کو اپنے پیار کے چکر میں پھنسا لیا۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن اونچی ذات کے تھے۔ گاؤں کے لوگ ذات برادری کو بہت دیکھتے ہیں، لیکن سیما کی نیچی ذات بھی ماموں کے پیار کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی، اور دونوں کے پیار کے چرچے گاؤں میں چاروں طرف پھیلنے لگے۔ ہمارے خاندان کا اصول تھا، اونچی ذات والوں کا بیاہ نیچی ذات والوں سے نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی سید ہے تو رشتہ سیدوں میں ہی ہوتا۔ قریشی اپنے رشتے قریشیوں کے ساتھ ہی جوڑتے تھے۔ گاؤں میں اب تک کوئی ایسی مثال نہ تھی کہ رشتہ ہم پلہ لوگوں میں نہ ہو۔ سیما گاؤں کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، مگر ذات کی نیچی تھی۔ لیکن پھر بھی جب ماموں نے نانی سے کہا کہ وہ سیما کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے، تو جیسے نانی اماں پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ نانی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ ڈالا، مگر ماموں کی ضد کے سامنے کسی کے نہ چلی۔ انہوں نے سیما کی خاطر خاندان بھر کو ناراض کیا اور خدا حافظ کہہ کے چلے گئے۔ اس لڑکی سے ان کے والدین کے گھر جا کے نکاح پڑھوا لیا۔ نانی روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ وہ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، ارے کم بخت، جو میں نے تجھ کو اپنے بیٹی کے گھر بسنے دیا تو میرا نام بھی سکھا نہیں۔ ان دنوں نانی اماں بہت افسردہ رہا کرتی تھی اور امی بیوہ ہو کے نانی کے گھر آ چکی تھی۔ ایک دن نانی اماں میری اماں سے بولی، غزالہ، تو اپنے بھائی کے گھر جا کے رہ اور اس سیما پہ نظر رکھ، ہو سکے تو ایسی چال چلنا کہ یہ کم ذات لڑکی 2-4 دنوں میں ہی میرے بیٹے کے گھر سے چلتی پھرتی نظر آئے۔ امی بولی، اماں آپ فکر مت کیجیے، بس چند دن صبر کر لیں، میں ایسی چال چلوں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ پھر اس کے بعد ہماری امی صاحبہ نے اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر میں مستقل ڈیرا ڈال لیا۔ ماموں مامی نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا۔ سیما مامی نے تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، امی کو خوش آمدید کہا، مجھے بھی پیار سے رکھا۔ وہ ہمارے وہاں آ جانے سے بہت خوش تھی اور کہتی تھی کہ آپ کے آ جانے سے گھر میں رونق آ گئی ہے۔ لیکن مامی بیچاری کو کیا پتا تھا کہ امی کیسی چال چلنے ان کے گھر آئی ہیں۔ ماموں کی سیما سے شادی کے 1 سال بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بہت خوبصورت اور صحت مند تھی۔ اس دوران امی پیار و محبت سے اپنی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی اور بچے کی دیکھ بھال کے بہانے ماموں کے ذہن کو گرفت میں کر لیا تھا اور غیر محسوس طریقے سے ان کے گھر میں زہر پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اب امی اکثر مامی سے الجھ پڑتی۔ میں امی کی دماغ کی صلاحیتوں اور سیاست پہ حیران ہو جاتی تھی کہ زیادتی بھی وہی کرتی ہیں اور معصوم بھی بن جاتی ہیں، اور الٹا ماموں مامی پہ غصہ ہوتے کہ میری بیوہ بہن اور یتیم بھانجی کو بوجھ سمجھتی ہو، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ وہ بیچاری سمجھ نہ پاتی کہ کیا کریں، خود اپنے ہی گھر میں اب چور بن کے رہ گئی تھی۔ وہ مجھے مامی اچھی لگتی تھی، مگر امی نے مجھ سے مامی کے خلاف ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھے ان کے خلاف کر دیا تھا۔ قدرتی بات ہے، بیٹیاں یوں بھی اپنی ماں کی طرف ہی زیادہ جھکاؤ رکھتی ہیں۔ سیما مامی اب کچھ میری ماں کی سیاست کو سمجھ چکی تھی، مگر شوہر کے پیار کی وجہ سے برداشت کرتی تھی کہ جو اسے بے حد محبوب تھا۔ اب کچھ عرصے پہلے ہمارے ساتھ والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے۔ یہ 2 افراد پہ مشتمل کنبہ تھا۔ شوہر صبح کا گیا، رات کو لوٹتا۔ اس کی بیوی عارفہ بہت خوبصورت تھی، وہ اکیلی ہوتی تو مجھے بلا لیتی، یوں ہم سہیلیاں بن گئے۔ وہ بڑی رنگین مزاج تھی اور ہر وقت بنی سنوری رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں لڑائی تو روز کا معمول تھا، تو امی اور سیما مامی میں ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی تھی۔ واقعی امی نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔
ایک بار تو ایسی لڑائی پڑی کہ امی نے مامی کی چٹیاں پکڑ لی تو انہوں نے میری ماں کا گریبان پھاڑ ڈالا۔ میں گھبرا کے پڑوس میں گئی اور عارفہ کو بلا لائی۔ مجھے ہاتھا پائی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ عارفہ سے کہا، خدا کے واسطے ان دونوں کو چھڑا دو ورنہ یہ ایک دوسرے کا خون کر دیں گی۔ عارفہ نے ان میں بیچ بچاؤ کرایا۔ جب ان دونوں میں لڑائی ختم ہوئی تو میں اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ اتنے میں ماموں بھی آ گئے۔ انہوں نے جب عارفہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ گھبرا کے جلدی سے بھاگ کے اپنے گھر چلی گئی۔ اب روز ماموں عارفہ کے بارے میں پوچھتے اور وہ ماموں کے بارے میں مجھ سے قریدتی۔ میں دونوں کی ایک دوسرے میں دلچسپی سمجھ گئی۔ عارفہ نے میرے ذریعے ماموں کو ایک گول مول پیغام دیا اور وہ سمجھ گئے۔ اس بات کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ ایک ہمارے ہی محلے کی لڑکی نے مجھے بتایا کہ تمہاری پڑوسن تمہارے ماموں کے ساتھ فلم دیکھنے گئی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی۔ امی سے ذکر کیا تو امی تو کھل گئی جیسے ایک نیا محاذ آ گیا ہو اور بولی، اب آئے گا مزہ۔ اس سے طلاق نہ دلوائی تو میرا نام غزالہ نہیں۔ امی کی دیکھا دیکھی میں بھی پکی کٹنی بن گئی تھی۔ اب ماموں کو بھی کوئی پریشانی نہ تھی۔ جو بات بھی عارفہ نے ماموں سے کہنی ہوتی مجھ سے کہہ دیتی۔ چھت پہ ان کی ملاقاتوں کی میں نگرانی بھی کرتی۔ ایک بار عارفہ نے فلم دیکھنے کے لیے جانے کو کہا تو میں نے کہا ماموں ناراض ہوں گے۔ وہ بولی، پہلے ہوتے ہوں گے اب نہیں ہو سکتے۔ جب وہ مجھے ساتھ لے کر سینما پہنچی تو وہاں ماموں پہلے ہی موجود تھے۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ فلم دیکھی مگر دل میں سوچا کہ ماموں پکے بے شرم ہیں۔ انہیں غیرت نہ آئی کہ بھانجی بھی ساتھ ہے۔ اب میں ہر روز ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر کرنے لگی۔ اس پیغام رسانی میں خود بھی میرا دل چاہتا کہ کوئی ایسا ہو جو میرا بھی انتظار کرے، جو مجھ کو فلم دکھانے لے جائے۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات کروٹ لینے لگے۔ ماموں کے اس عشق نحوست نے میری پوری نفسیات خراب کر کے رکھ دی۔ ادھر سیما مامی بہت پریشان تھی۔ جب سے ماموں کی عارفہ سے خفیہ دوستی ہوئی ماموں نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے، گویا ہم سب ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ اس پہ جب میں نے دیکھا کہ ان کی نैیا منجھدار میں ڈول رہی ہے تو میں نے ماموں سے ان کی الٹی سیدھی شکایتیں کر کے انہیں خوب پٹوایا۔ ماموں اب میری ہر بات سنتے تھے۔ ہماری سازش رنگ لائی۔ ہم دونوں ماں بیٹی اس سیما کو رلا کے ایسے خوش ہوتے جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ ایک دن عارفہ نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر دوسرا مکان تلاش کر رہا ہے۔ اپنے ماموں کو بتا دینا کہ مجھے بھگا کے کہیں لے جائے۔ اب میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے پیغام ماموں کو دیا۔ اس پہ تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ انہوں نے امی سے بات کی اور امی نے عارفہ کو اپنے بھائی کے ساتھ بھگانے میں مدد دی۔ یہ دونوں دوسرے ہی دن غائب ہو گئے۔ صبح جب سیما مامی کو پتا چلا تو انہوں نے رو رو کے برا حال کر لیا۔ جب وہ رو رہی تھی تب نہ جانے کیوں مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ عارفہ کے شوہر نے ہمارے گھر آ کے ہمیں دھمکی دی اور کہا اگر میں نے اپنی بےزتی کا بدلہ نہ لیا تو اپنے باپ کا نہیں۔ سیما مامی نے جب یہ سنا تو اپنے ہوش کھو دیے۔ دوسرے دن اس نے خود پہ مٹی کا تیل چھڑکا اور جل کے مر گئی۔ اس دن مجھے اتنا دکھ ہوا کہ خود سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی امی اور ماموں سے بھی نفرت ہو گئی۔ امی اور نانی نے تو سکھ کا سانس لیا کہ اچھا ہوا خود ہی جل کے مر گئی، مگر ان کی یہ باتیں اب میرے دل میں درد بن کے اترنے لگی۔ ایک دن میں کہیں جا رہی تھی کہ ایک 14 سال کا لڑکا میری طرف بھاگا ہوا آیا اور میرے سر سے چادر کھینچ لی۔ چادر میرے سر سے اتر گئی۔ تھوڑی دور ایک نوجوان کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو برا بھلا کہا اور میری جانب آ کے پوچھا آپ نے کہیں جانا ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے شرم آ گئی۔ وہ نوجوان میرے دل کو بھا گیا مگر میں چپ تھی۔ تبھی اس نے کہا سوچ لو کل میں تمہیں اسی جگہ ملوں گا۔ گھر آئی تو سینے میں دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی اچھل کے باہر آ جائے گا۔ اس کا خیال دل سے نہ جاتا تھا، رہ رہ کہ اس کی صورت نظروں کے سامنے آ جاتی تھی۔ اب ہر روز ہماری ملاقاتیں ہونے لگی تھی۔ اس نوجوان کا نام رضوان تھا۔ میں نے اسے بتایا ہمارے ساتھ والا مکان خالی پڑا ہے، رات کو پچھلی دیوار پھیلانگ کے آ سکو تو چھت پہ آ جانا، میں اپنی چھت سے ادھر آ جاؤں گی، تبھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ مان گیا۔ انہی دنوں امی نے میرا رشتہ طے کر دیا اور جلدی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ میں نے رضوان کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میرا بڑا بھائی کراچی میں رہتا ہے،
چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ میں کانپ گئی، لیکن جب اس کی جدائی کا خیال آتا تو یہی فیصلہ صحیح لگتا کہ جو ہو سو ہو، میں اس کے ساتھ کراچی چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک رات جب امی گہری نیند میں تھی، میں اس وقت موقع پا کے گھر سے نکلی اور تھوڑے فاصلے پہ رضوان میرا انتظار کر رہا تھا، اور اب ہم دونوں ایک انجانی منزل کی طرف رواں ہو گئے۔ ہم کراچی جا رہے تھے۔ میں تصور میں اس کی دلہن بنی ہوئی تھی۔ تمام رات سفر کیا۔ جب ہم کراچی پہنچے تو وہ مجھے ایک پرانی بلڈنگ میں لے گیا۔ میرا دل خوف کے مارے ڈوبنے لگا، وسوسے آنے لگے۔ کیا واقعی یہ مجھے اپنے بھائی کے گھر لے جا رہا ہے؟ پھر میں کیا بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میں نے صرف ہیرا منڈی کا نام سنا تھا، اب دیکھ بھی لی۔ میں 1 مہینہ وہاں رہی، نئے مہمان آتے رہے اور میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اب پتہ چلا کہ مجھے کس سازش کے تحت یہاں لایا گیا تھا۔ عارفہ کے شوہر کو اندازہ تھا کہ میں ہی اس کی بیوی کے پیام رسانی کرتی ہوں، کیونکہ اس کے گھر صرف میں ہی آتی جاتی تھی ماموں سے بدلہ لینے کے لیے۔ اس شخص نے اپنے بھائی کو میرے پیچھے اسی مقصد سے لگایا تھا کہ میں اس کے فریب میں پھنس جاؤں، اور میں بیوقوف لڑکی اس کے جال میں پھنسی گئی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا، سو اس نے لے لیا۔ اس نے سوچا ہوگا بیٹی نہ سہی بھانجی ہی سہی۔ یہ سب کیا دھرا میری ماں کا ہی تو تھا۔ آخر ایک پھول والے کو مجھ پہ ترس آ گیا جو اس بلڈنگ میں گجرے پہنچانے آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو میں تم کو یہاں سے بھگا سکتا ہوں۔ میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا۔ اس نے مجھے کسی طرح بلڈنگ سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا، اور جب میں سڑک تک آ گئی تو وہ مجھے سیدھا اڈے پہ لے آیا اور لاہور جانے والی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گھر پہنچی تو ماں کو ساری بات بتا دی۔ وہ بہت روئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ امی نے اس دن سیما کو بہت یاد کیا اور رو رو کے اس کی روح سے معافی مانگی۔ ہمہ بیٹی کو اپنی غلطی کی سزا مل چکی تھی۔ سچ ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کسی کو برباد کرنے والے خود بھی آباد نہیں ہوتے، کیونکہ مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے۔